میرے دوستو، میں تو آج انسانوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ مذہب کی بات تو یہی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انشکر لی والے والدیک، بندو میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کو اللہ نے کہاں جوڑا ہے؟ میرا شکر ادا کرو اور میرے بعد اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں 5 نمازیں پڑھ کے۔ ذکر خدا کا شکر ہے، 5 نمازیں پڑھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور فقہا نے کہا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کے لیے دن میں 5 مرتبہ دعا نہیں کی، اس نے ماں باپ کے شکر کا حق ادا نہیں کیا۔ جب اللہ کریم نے جوڑ کے رکھا، کبھی غور کریں، اللہ نے جوڑا باقی الصلاۃ وآتوا الزکات، نمازاں پڑھن والے اللہ دی راہ خرچ بھی کرنا ہے، واطی اللہ واطی الرسول۔ اسی مانے بڑی مشکل پیش آتی، مولوی کہتے ہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، پر اللہ نے 2 وکھرے وکھرے لفظ نہیں لائے۔ انہوں نے کہا میری بھی اطاعت کرنی تھی، میرے رسول کی بھی کرنی، لفظ ہی کو لایا۔ لفظ ہے قرآن میں لفظ نہیں بدلا، اللہ کی زبان پہ بدل جاتا ہے۔ واطی اللہ واطی الرسول، جن خدا دی اطاعت کر دے ہو، اطاعت کرنے والوں میرے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اصل لفظ تو میں نہ دے ہی ہوئے گا نا، وہ پھر طبیعت انہوں نے مولوی دی بچین ہوتی، پھر قرآن کے معنی بدلاتے ہیں۔ ان سے خدا بہتر نہیں جانتا، اس کو اور لفظ کوئی نہیں سی؟ کیا اللہ کے پاس اور لفظ کوئی نہیں تھا کہ اپنی اطاعت کے لیے اپنی بندگی کا لفظ استعمال کرا تھا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ آیت یہ آنی چاہیے تھی، فرمایا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ، خبردار خدا کے ادب کرنے والے رسول کا گستاخ نہ ہو۔ میں بتاتا ہوں ایک ہی صیغہ ہے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بھی قرآن میں اطاعت کا لفظ دیا، اور اپنے رسول کی غلامی کے لیے بھی اطاعتی کا لفظ دیا، لفظ دوسرا نہیں، ایک ہی لفظ، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ خبردار، ایک خدا کو ماننے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب وہ خدا کے رسول کو نہ مانے۔ دین کی بنیاد توحید نہیں ہے، دین کی بنیاد رسالت ہے۔ کیا کہا ہے؟ کڑے چل، دین کی بنیاد توحید نہیں ہے، دین کی بنیاد رسالت ہے۔ عیسائی بھی خدا کو مانتا ہے، یہودی بھی خدا کو مانتا ہے، ہندو بھی خدا کو مانتا ہے، سکھ بھی خدا کو مانتا ہے۔ کیا فرق؟ مرزائی بھی خدا کو مانتا ہے۔ یار گھر سنو ریڑے ہو، میری گھر سنو، مرزائی کافر ہے کہ نہیں؟ کس وجہ تو خدا نو نہیں مانتے، نمازاں نہیں پڑھتے، سودا ماڑا بیچتے، ہوراں نالوں چنگا بیچتے، کافر ہو تو پھر کافر کیوں؟ وجہ کفر خدا کا انکار نہیں، وجہ کفر مصطفیٰ کا انکار ہے۔ یہ یاد رکھنا، کفر میرے مصطفیٰ کے انکار کو کہتے ہیں۔ مکے کے سارے کافر خدا کے ماننے والے تھے، مکے کے سارے کافر خدا کو ماننے والے تھے، حج کرنے والے تھے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو حج کرے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 9 ہجری تک کافر حج کرتے رہے، منا بھی جاتے تھے، عرفات بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے، سب کچھ حج کر کے بھی کافر رہے، حج کیے پر کافر رہے۔ معلوم یہ مسلمان کی پہچان تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ تو ویسے برکت۔ واطیع اللہ واطیع الرسول، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز پڑھنے والے خدا کی راہ میں خرچ بھی کرو، اللہ کی اطاعت کرنے والے اس کی رسول کی اطاعت بھی کرو۔ انشکر لی ولے والدیک، خبردار خدا کا شکر ادا کرنے والے، اگر تو ماں باپ کا ناشکر ہے تو خدا بھی تیرا شکر قبول نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ ایک اور مقام رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
فرمایا خبردار بندگی میری کرنا اور میری بندگی کے بعد جتنی نیکی ہو سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا.